السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد تحریم خان، آپ حضرات کو جیسا کہ معلوم ہے ہم مدرسہ الفلاح اکیڈمی کے اندر قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں۔ قرآن کریم کو قواعد کے ساتھ، اصول تجوید کے ساتھ ہم قرآن کریم کو سیکھنا اور سکھانے کا سلسلہ لے کر چلے ہیں۔ ہم نے پہلے رمضان سے اپنی کلاسز شروع کی تھیں۔ قرآن کریم کی کلاس آج 26واں روزہ ہے۔ 26ویں روزے تک ہماری جو کلاسز اس مدرسے کے اندر الفلاح اکیڈمی کے اندر جو بچوں کو ہم نے 26 دن کے اندر سکھایا ہے، اس 26 دن کے اندر سب کچھ سکھائے ہوئے کو ہم نے اس ویڈیو کے اندر جمع کیا ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ عوام جو عربی الفاظ کو اچھی طرح نہیں جانتی ہے، عربی تعبیرات کو نہیں جانتی ہے، ان کے لیے بہت آسان، سب سے زیادہ دلچسپ اور سب سے زیادہ جلدی کورس اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ قرآن کریم کو آسانی کے ساتھ ہر ایک عام بندہ کیسے پڑھ سکتا ہے۔ ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری کلاس جن بچوں نے 26 دن مکمل جوائن کی ہے، ان بچوں کو تو پورے کے پورے اسباق معلوم ہے، کیا کیا سبق رہا، کہاں کہاں کیا کیا سمجھایا۔ لیکن جو بچے کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور دقت کی وجہ سے کلاس کے اندر شامل نہیں ہو سکے یا مدرسے میں نہیں آ سکے، اسی طریقے سے ہماری جو آن لائن کلاسز چلتی ہیں، آن لائن کلاسز میں بھی بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے کلاس میں جوائن نہیں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت فائدہ مند رہے گی۔ ان کا یہ فائدہ ہوگا کہ جس دن وہ کلاس کے اندر حاضر نہیں ہو سکے تو ان کو اس ویڈیو کے اندر اس دن کا سبق بھی مل جائے گا۔ ٹوٹل شروع سے لے کر 26 دن کے اندر ہماری جو کلاسز ہوئی ہیں، اس کے اندر ہم نے تقریباً 75% قرآن کریم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ابھی 25% قرآن کریم کے اندر قواعد جو باقی ہیں اس کو ہم بلیک بورڈ کی تنگی کی وجہ سے نہیں لکھ سکے، بلیک بورڈ کے اندر اتنا ہی آ سکا، اس لیے ہم نے اس ویڈیو کے اندر 75% قرآن کریم جو اب تک ہم نے 26 دن کے اندر سکھایا ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ 25% جو آگے باقی رہ گیا ہے وہ اگلی ویڈیو کے اندر اسی طریقے سے سامنے آ کر آپ کو سمجھا دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو سکھانے کے لیے سب سے پہلے حروف کی پہچان کراتے ہیں کہ کون سا حرف کہاں سے نکلے گا، کس کا حرف کا مخرج کیا ہے، جس کے لیے ہم نے سب سے پہلے نمبر پر آپ کو حروف کے مخارج کی ایک نظم سکھائی تھی۔ نمبر 1 پر آپ کو حروف کے مخارج کی ایک نظم سکھائی تھی، ہونٹوں سے ہوں 4 ادا، جس کا پیج اور جس کا فوٹو آپ کو مل گیا، اور یوٹیوب پر ہماری ایک ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے جس کے اندر ہم نے ہر ایک حرف کو اچھی طریقے سے بتایا ہے کون سا حرف کہاں سے نکلے گا۔ وہ نظم آپ کو ہمارے اسی یوٹیوب چینل پر مل جائے گی، HTK پٹھان ہمارا یوٹیوب چینل ہے۔ دو حروف کے مخارج کی نظم آپ کو معلوم ہو گئی کہ کون سا حرف کہاں سے نکلے گا۔ اگر ہم اس نظم کو دوبارہ سے پڑھیں، یہاں پر اس ویڈیو کے اندر پڑھنے لگیں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے آپ کی آسانی کے لیے بتا دیا جا رہا ہے کہ اس پہلے نمبر پر جو ہم نے نظم حروف کے مخارج بتائے ہیں اس کی نظم آپ کے اسی یوٹیوب چینل پر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ دوسری بات، آپ کو دوسرے نمبر پر ہم نے سکھایا کہ کھینچنے والے حرف کون سے ہیں، کون سا حرف کھینچے گا، کون سا نہیں کھینچے گا۔ تو ہم نے آپ کو سیدھی بات یہ بتائی تھی کہ جس حرف کے ساتھ میں الف، واو، یا، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش اور مد ہوتا ہے وہ حرف کھینچتا ہے، اور جس پر صرف زبر زیر پیش ہوتا ہے وہ نہیں کھینچتا ہے۔ زبر زیر پیش ہوں یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں، وہ حروف نہیں کھینچتے ہیں۔ جو کھینچتا ہے وہ الف، واو، یا، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش والا حرف اور مد والا حرف کھینچتا ہے۔ یہ 2 نمبر کلیئر ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم حروف ساکن پر پہنچیں گے، ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملائیں گے تو دوسرا حرف جو ہوگا اس حرف ساکن میں آواز لوٹے گی یا نہیں لوٹے گی۔ تو آواز کے لوٹنے والی حروف جو ہیں، جن حروف میں آواز لوٹتی ہے وہ 5 حروف ہیں، جن کو ہم قلقلہ والے حروف کہتے ہیں۔ وہ حروف ہم نے یہاں پر لکھ دیا، قطوب جدی، یہ حروف 5 حروف قلقلہ والے ہیں جن میں آواز لوٹتی ہے۔ جس طریقے سے ہم کہیں گے اب، اج، اد، اق، اق، اس طریقے سے ہم ان میں آواز لوٹائیں گے۔ ان کے علاوہ کسی بھی حرف میں ہم آواز نہیں لوٹائیں گے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم پڑھیں الحمدللہ رب العالمین،
الحمد کے لام میں ال میں آواز کو نہیں لوٹایا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قطب جدین میں سے نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کہہ دیں الحمدللہ تو یہ غلط ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ لام کے اندر ہم نے آواز لوٹا دی جو کہ لوٹانی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ قطب جدین میں سے نہیں ہے۔ تو یہ 5 حروف قلقلہ کے ہیں جن میں ہمیں آواز کو لوٹانا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم نے سمجھایا کہ حروف کی آواز اور ساؤنڈ کیسا ہونا چاہیے۔ جیسے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو ہے، تو اس میں ہم نے با زبر با کا ساؤنڈ بتایا بی اے، اور با زیر بی کا ساؤنڈ بتایا بی آئی، اور با پیش بو کا ساؤنڈ بتایا بی یو، بو۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے میں اے بے تے کی آواز نہیں نکالیں گے۔ جیسے ہم مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو رحمان کے را پر زبر ہے، رحمان پڑھیں گے، رحمان نہیں پڑھنے کے، را سے ری نہیں پڑھنے کے، یا رے کی آواز نہیں نکالنے کے، رحمان پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے اہدنا پڑھیں گے، اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھنے کے، اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں گے، غیری پڑھیں گے، غیری نہیں پڑھنے کے ہیں۔ یہ بھی ہم نے آپ کو کلیئر کر دیا۔ 4 نمبر میں ہم نے یہ بتایا کہ حروف کے ساؤنڈ کیسے ہوں گے، زبر زیر پیش کے ساؤنڈ کیسے ہوں گے۔ اس کے بعد تو یہ کلیئر ہو گیا چوتھا نمبر کہ ہمیں ساؤنڈ کیسے نکالنے، حروف کی ادائیگی، اور ہمیں جو ہے حروف کے ساؤنڈ کیسے نکالنے، زبر زیر پیش کو کیسے پڑھنا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہو گیا۔ 5واں نمبر ہمارا نون ساکن اور تنوین کو پہچاننے کا ہے۔ نون ساکن یہ ہے اور تنوین کی پہچان، نون ساکن اور تنوین کی ہمیں پہچان کرنی ہے۔ تو نون ساکن جو کہتے ہیں جس حرف پر، تنوین کو سنیے پہلے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، جس کو ہم نے یہاں پر لکھا ہے۔ یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہیں، ان کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم ہوتا ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ تو نون پر اگر زبر ہے تو نون ساکن، با پر زبر ہو تو با ساکن، لام پر زبر ہو تو لام ساکن، کسی بھی حرف پر زبر ہو تو اس حرف کا نام لے کر کہتے ہیں یہ ساکن، صاد ساکن، میم ساکن، نون ساکن۔ تو نون ساکن اور تنوین، اس کو آپ یاد رکھیں گے کہ نون ساکن اور تنوین یاد کیوں رکھیں گے؟ اس لیے کہ نون ساکن اور تنوین کے آگے 4 قاعدے آنے والے ہیں، اظہار، ادغام، اخفاء، اقلاب وغیرہ کے 4 قاعدے آنے والے۔ نون ساکن اور تنوین کو آپ نظر میں رکھیں، یہ نون ساکن ہے، یہ تنوین ہے۔ 6 نمبر پر نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے، یعنی اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء، یہ 4 قاعدے جو ہیں ان کو ہم نے یہاں پر سمجھایا ہے۔ اسی کے ساتھ اب ہم یہاں پر آپ کو اظہار اور ادغام کے قاعدے سمجھاتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ اظہار کے 6 حروف ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد میں اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، حلق سے نکلنے والے یہ 6 حروف ہیں، اگر یہ حروف آ جاتے ہیں تو اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے، اور اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جاتا ہے تو اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد لام، را، نون، میم، واو، یا آتے ہیں تو ان حروف پر تشدید ضرور ہوتی ہے۔ اس لام اور را کے اندر غنہ نہیں ہوتا ہے، بغیر غنہ کے ادغام ہوتا ہے، اور نون، میم، واو، یا کے اندر غنہ کے ساتھ ادغام ہوتا ہے، تو یہ ادغام کا قاعدہ ہے۔ چوتھا قاعدہ جو ہے وہ اخفاء کا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد تا، تا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، یہ شین ہے، یہ شین، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف ہیں۔ اس نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یہ 15 حروف آ جاتے ہیں تو اخفاء کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی باریک والا غنہ ہوتا ہے۔ اب ہم ہر ایک کی مثال آپ کو سمجھائیں گے، بہت آسانی اور آسان مثالیں، بہت توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا اور بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم نے پہلے کہا نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 6 حروف حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، حلق سے نکلنے والے آتے ہیں تو اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے۔ تو اب ہم ان 6 حروف کو لا کر دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے، واو زبر وا، یا نون زبر ین، وین، حمزہ واو زبر او، وین او، نون زبر نا، وین او نا، وین او نا کے اندر آپ دیکھتے ہیں یہاں پر یہ نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد میں حمزہ حلق سے نکلنے والا آیا ہے یہ، تو نون ساکن کے بعد جب حمزہ حلق سے نکلنے والا یا ان 6 حروفوں میں سے کوئی سا بھی حرف آتا ہے تو اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، یہاں پر غنہ نہیں کرتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ وین اونا، وین اونا، اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ وین اونا، جلدی سے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ دوسرا حرف ہے ہا، نون ساکن اور تنوین کے بعد ان میں سے ہا آیا
تو بھی اظہار ہوگا. جیسے میم نون زبر من ہا الف زبر ہا من ہا جیم زبر جا را زبر را من ہا جرا. یہاں پر بھی نون ساکن اور نون ساکن کے بعد ہا حلق سے نکلنے والا آیا تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا. قولن غیرہ قولن غیرہ کے اندر دیکھو لام پر تنوین ہے. ہم نے کہا تھا نون ساکن ہو یا تنوین ہو اس کے بعد میں اگر حلق سے نکلنے والا حرف یا 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار کا قاعدہ ہوگا. تو تنوین کے بعد دو زبر کی تنوین کے بعد حلق سے نکلنے والا غین آیا اس لیے اظہار کا قاعدہ ہوا. من خشیہ کے اندر نون ساکن کے بعد خا حلق سے نکلنے والا آیا اس لیے یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوا. ینحتون کے اندر نون ساکن کے بعد ہا حلق سے نکلنے والا آیا اس لیے اظہار کا قاعدہ ہوا. اس کے بعد میں دوسرا ہے اقلاب. اقلاب کا قاعدہ ہم دیکھتے ہیں. یہ پہلے نمبر کا قاعدہ ہو گیا, یہ دوسرے نمبر کا. نون ساکن اور تنوین کے بعد با آتا ہے تو اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے, یعنی اس نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں. جیسے میم نون زبر من, با زبر با, من با, خاجرخی من بخی, لام زبر لا, من بخیلا. یہاں پر نون کی آواز آ رہی ہے لیکن یہ نہیں آنی چاہیے. کیسے پڑھیں گے؟ مم بخیلا. یہاں پر نون کی آواز کو سائلنٹ کر دیں گے بلکہ نون کی جگہ پر میم کی آواز لائیں گے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہیں کہیں پر آپ کو ایسی جگہ پر چھوٹی سی میم بنی ہوئی نظر آئے گی. یہاں پر نون ساکن کے بعد میں با آیا اس لیے اقلاب کا قاعدہ ہوا. اسی طریقے سے تنوین کے بعد بھی اگر با آتا ہے تو اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے, جیسے خبیرم بصیرن. اسی طریقے سے لدم بیکا کے اندر لدم بی میں دال نون زبر دن ہے, اس کے بعد میں با آیا اس لیے لدم بیکا پڑھا, لدن بیکا نہیں پڑھا. اسی طریقے سے سنبلاتن کے اندر سین میم پیش سن پڑھا ہم نے. سین نون پیش سن ہے لیکن نون ساکن کے بعد با آنے کی وجہ سے میم کی آواز نکالی اور پڑھا سنبلاتن. اسی طریقے سے بعضم, یہ ضاد ہے, بعضم بیما, ضاد میم زبردم کی طرح ہم نے پڑھا. تنوین کے بعد با آیا ہے, نون ساکن ہو یا تنوین ہو اس کے بعد با آتا ہے تو اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے, یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں. یہ ہو گیا اقلاب کا قاعدہ. تیسرا قاعدہ تھا ادغام کا. ادغام کے 6 حروف ہیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد لام را نون میم واو یا, یہ 6 حروف آتے ہیں تو ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے. ان میں سے اب ہر ایک حرف کو ہم دیکھتے ہیں. ادغام میں تشدید ضرور ہوتی ہے اس پر, اور لام اور را میں غنہ نہیں ہوتا ہے. نون میم واو یا میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوتا ہے. دیکھیے میم نون زبر من, یہ یہاں پر لام پر تشدید آئی. کیوں؟ نون ساکن کے بعد لام ادغام کے 6 حرفوں میں سے آیا ہے اس لیے اب یہاں پر ہم اس کی ہجو بھی کیسے کریں گے؟ میم لام زبر مل, یہ نون نہیں پڑھا جائے گا, غنہ نہیں ہوگا, تو اب پڑھیں گے میم لام زبر مل, لام میم زبر لم, ملم. اور اسی طریقے سے را آئے گا تو بھی ہم مر رحیمہ, نون کو چھوڑ دیں گے. لام اور را کے اندر ہمیں غنہ نہیں کرنا تھا اس لیے ہم نے میم کو سیدھا لام اور را کے ساتھ ملایا. اس کے علاوہ نون میم واو یا میں ہمیں غنہ کرنا تھا اس لیے ہم نے ان نفس, عین کو نون کے ساتھ ملایا, ان نفس مم مقامی من وجد من یقول. ہم نے چاروں کے اندر ادغام غننے کے ساتھ کیا. اسی طریقے سے یہ ہو گئی نون ساکن کی مثال. تنوین کی مثال بھی دیکھ لیں. الہ لقد, تنوین کے بعد ادغام کے 6 حرفوں میں سے لام آیا. زبدر رابیہ, تنوین کے بعد ادغام کے 6 حرفوں میں سے را آیا اس لیے یہاں پر دونوں جگہ بغیر غنہ کے ادغام ہوا. خیر النزلا, خیر تنوین کے بعد نون ادغام کے حرفوں میں سے آیا اس لیے یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوا اور یہاں پر ادغام غننے کے ساتھ ہوا. مثلما, تنوین کے بعد میم ادغام کے حرفوں میں سے آیا اس لیے ادغام غننے کے ساتھ قاعدہ ہوا. سنتم ولا, تنوین کے بعد واو آیا ادغام کا قاعدہ ہوا. خیرن یرہ, تنوین کے بعد یا آیا اس لیے ادغام کا قاعدہ ہوا, یہاں غننے کے ساتھ ادغام ہوگا. چوتھا قاعدہ تھا ہمارا اخفا کا. یہ 15 حروف اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد آتے ہیں تو اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے. جیسے حمزہ نون زبر ان, تا زبر تا, انتا, یہاں پر تا جو آیا وہ ان 15 حرفوں میں سے آیا, اخفا کے 15 حرفوں میں سے, اس لیے یہاں پر ہم کہیں گے اخفا کا قاعدہ ہوگا. انتا, یہ 15 کے 15 حروف اس طریقے سے لائے گئے. انتا, انتا, انجا, اندا, اندا, منزا, تنسا, سنشا, منصا, منضا, بنطا, فنضا, انفا, ینقا, تنکا. یہاں پر نون ساکن اور تنوین کے بعد انہی 15 حروف کو لایا گیا ہے. اب جب ہم قرآن کریم کے اندر یا قاعدے کے اندر ہم بچوں سے ان مثالوں کے اندر قاعدہ پوچھتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کا کون سا قاعدہ ہے, تو یہاں پر بچے جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سا قاعدہ بتائیں. اس کے لیے ایک آسان سا طریقہ ہے. یہاں دیکھیے ہم آپ سے پوچھیں گے
کہ فمن تبع، فا زبر فا میم نون زبر من، فمن تا زبر تا با زیر بھی تبی، فمن تبی عین زبر آ، فمن تبع. آپ سے پوچھا ہم نے کہ اس نون ساکن کا کون سا قاعدہ ہے، تو آپ یہاں پر کنفیوز ہے کہ کون سا بتائیں، پتہ نہیں کون سے حرفوں میں سے ہوگا. تو یاد رکھیں سب سے پہلے آپ نون کے بعد دیکھیں کہ کون سا حرف ہے، پھر آپ چاروں قاعدوں کے اندر جو حروف ہیں ان کو دیکھیں گے. آپ نے فمن تبع کے اندر تا کو دیکھا، اب آپ کنفیوز ہیں کہ تا پتہ نہیں کون سے قاعدے کا ہے، اس لیے اب سب سے پہلے آپ پہلے قاعدے میں دیکھیں گے. نون ساکن کے بعد حلق سے نکلنے والے 6 حروف ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا. یہ نون ساکن کے بعد جو تا ہے وہ ان اظہار کے 6 حرفوں میں سے تو نہیں ہے، حلق کے نکلنے والے 6 حرفوں میں سے نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ اظہار کا قاعدہ تو یہاں نہیں ہوگا. اب دیکھا ہم نے نون ساکن کے بعد تا ہے، تو دوسرا قاعدہ تھا ہمارے پاس اقلاب کا. اقلاب کا قاعدے میں ہمارے پاس حرف ہے با، تو یہاں پر با بھی نہیں ہے، اس لیے ہم نے طے کر لیا اور کہہ دیا کہ اقلاب کا بھی قاعدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پھر ہم نے تیسرے قاعدے میں گئے، نون ساکن کے بعد تا ہے، ہم نے تیسرے قاعدے میں دیکھا ادغام کا قاعدہ ہے. لام را نون میم واو یا، ان 6 حرفوں میں سے کوئی سا بھی حرف تا نہیں ہے، اس لیے یہ تا جو ہے وہ ادغام کے قاعدوں میں سے بھی نہیں ہے. اب کہہ دیں گے ہم آگے بیچ کر کہ یہ ادغام کا بھی قاعدہ نہیں ہے. اب ہمارے پاس رہ جاتا ہے ایک قاعدہ اخفا کا. اب ہم دیکھتے ہیں اخفا کے کتنے حروف ہیں، کون کون سے حروف ہیں. تا تا جیم دال دال، اس طریقے سے ہم 15 حروف گنیں گے تو ہمیں یہاں پر پہلے ہی تا مل جائے گا اخفا کے حرفوں میں سے. ہم نے دیکھا فمن تبع میں نون ساکن کے بعد جو ہے وہ اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، اس لیے ہم نے طے کر لیا اور کہہ دیا کہ یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا اور ہم پڑھیں گے فمن تبع. اسی طریقے سے جب بھی آپ سے کسی مثال کے اندر پوچھا جائے گا نون ساکن اور تنوین کے بعد سب سے پہلے آپ دوسرے والے حرف کو دیکھیں گے، نون ساکن اور تنوین کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے کون سا ہے. اب یہاں آ جائیے، شہاب ثاقب، شین سے شی ہا الف زبر ہا شہا، بعد و پیش بن، شہاب ثا الف زبر ثا قاف زبر کی ثاقی، بعد و پیش بن ثاقب، شہاب ثاقب. شہاب ثاقب کے اندر 2 پیش کی تنوین ہے. ہم نے کہا تھا نون ساکن اور تنوین کے بعد کے یہ سب قاعدے ہیں. اب اس تنوین کے بعد میں تا آیا ہے، ہم آپ سے پوچھیں گے کون سا قاعدہ ہوگا تو آپ پریشان ہیں کون سا قاعدہ بتائیں. اسی طریقے سے آپ ڈھونڈیں گے، پہلے ڈھونڈیں گے یہ تا ہے، اس تا کو یہاں سے ڈھونڈنا شروع کریں گے. حلق سے نکلنے والے 6 حرفوں میں سے نہیں ہے تو اظہار کا قاعدہ نہیں ہے. اقلاب میں با نہیں ہے تو اقلاب کا قاعدہ نہیں ہے. شہاب ثاقب میں جو تا ہے وہ تا ادغام کے حروف میں بھی نہیں ہے تو ادغام کا بھی قاعدہ نہیں ہے. جب ہم اخفا کے حروف میں آئے تو ہمیں ملا یہاں پر تا کے بعد تا، تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ تنوین کے بعد تا آیا ہے، اس لیے یہاں پر کا قاعدہ ہوگا، زور سے بولو، اخفا کا قاعدہ ہوگا. یہاں پر شہاب ثاقب میں اخفا کا قاعدہ ہوگا. اسی طریقے سے جنتن من جنتن، من جنتن کے اندر نون ساکن کے بعد جیم ہے، تو یہاں پر حلق سے نکلنے والے حروف میں سے بھی جیم نہیں ہے تو اظہار بھی نہیں ہوا. اقلاب کے با بھی نہیں ہے تو اس لیے اقلاب بھی نہیں ہوا. ادغام کے 6 حرفوں میں سے بھی جیم نہیں ہے تو ادغام کا بھی قاعدہ نہیں ہوا. یہاں پر ہم نے دیکھا اخفا کے 15 حرفوں میں سے جیم یہ ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوا. ٹھیک ہے نہیں. اب یہاں کی مثالیں تو ظاہر ہے کہ سب اخفا کی لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم ایک مرتبہ پھر یہاں پر اچانک چلے جاتے ہیں. من ہاجرہ، من ہاجرہ کے اندر ہم نے آپ سے پوچھا کہ اس نون ساکن کا کون سا قاعدہ ہے، تو آپ شروع سے دیکھنا شروع کریں گے. نون ساکن کے بعد حلق سے نکلنے والے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف ہے، دیکھا ہاں ہے تو یہاں پر ہمیں فوراً کہہ دینا ہے کہ یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا. اسی طریقے سے ہم اچانک چلے جاتے ہیں کسی بھی حرف پر اور پوچھتے ہیں یہاں پر خبیرم بصیرہ کے اندر تنوین کے بعد یہ تنوین کا کون سا قاعدہ ہے، تنوین کے بعد جو با آیا ہے اس میں کون سا قاعدہ ہے، تو آپ فوراً جائیں گے اظہار کے 6 حرفوں میں دیکھیں گے آپ کو با نہیں ملے گا. اقلاب میں جب جائیں گے آپ کو با مل جائے گا تو فوراً کہیں گے کہ اقلاب کا قاعدہ ہوگا، یہاں تنوین کو میم سے بدل کر پڑھا جائے گا. اچھا اسی طریقے سے ہم آگے جائیں گے، یہاں پر موجودہ کے اندر ہم کہیں گے، پوچھیں گے آپ سے کہ اس نون ساکن کا کون سا قاعدہ ہوگا، تو آپ دیکھیں گے یہاں پر واو حلق سے نکلنے والے 6 حرفوں میں نہیں ہے، اظہار کا قاعدہ نہیں ہوا. اقلاب کا با نہیں ہے اس لیے اقلاب کا بھی قاعدہ نہیں ہوا. ہم جب یہاں پر آئے ادغام کے قاعدے کے اندر ہم نے ڈھونڈا واو ہے کہ نہیں، ادغام میں ہمیں واو ملا، اس لیے ہم نے یہاں کہہ دیا موجودہ کے اندر ادغام کا قاعدہ ہوگا اور یہاں ادغام غننے کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ چاروں قاعدے اس طریقے سے کلیئر اور حل کرتے چلے جائیں گے. اچھا
ایک بات اور، ہم نے آگے یہاں پر نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے آپ کو سمجھا دیے، اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء۔ اسی طریقے سے آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر 7ویں نمبر پر یہ ہے میم ساکن۔ میم ساکن کا بھی ایک قاعدہ ہے، میم ساکن کا قاعدہ، اس کے بعد میں میم ساکن کے بعد میں اگر میم یا با آئے، میم ساکن کے بعد میں اگر میم یا با ہی آ جائے تو غنہ ہوگا، ورنہ تو نہیں ہوگا۔ آج ہم مثال دیکھ لیتے ہیں میم ساکن کے قاعدے کی مثال۔ میم ساکن کے قاعدے کی مثال دیکھیں، ربہم، ربہم من، ربہم من، را بازبر رب بازر بھی، ربی ہاں میم زیر ہم، ربہم میم ساکن آیا۔ ہم نے کہا میم ساکن کا کون سا قاعدہ ہے بھائی؟ تو آپ دیکھیں گے کہ میم ساکن کے بعد میں اگر میم ہے تو غنہ ہوگا، اور میم ساکن کے بعد میں اگر میم کے علاوہ کوئی اور حرف ہے، میم کے علاوہ اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہے تو وہاں غنہ نہیں ہوگا۔ ہم نے دیکھا ربہم من کے اندر میم ساکن کے بعد میم آیا، اس لیے ناک میں آواز لے جائیں گے، غنہ کریں گے ربہم من۔ اسی طریقے سے اگر با آ جائے میم ساکن کے بعد میں تو با کی مثال یہ رہی، ربہم بہم، ربہم بہم، یہاں پر میم ساکن کے بعد با آیا۔ اب جب بھی آپ سے ایسی جگہ پر پوچھا جائے گا کہ بتائیے یہاں کیا قاعدہ ہوگا، تو آپ پڑھیں گے علم یعلم بأن، تو آپ فوراً کہیں گے میم ساکن کے بعد با آیا ہے اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ میم ساکن کے ساتھ با آیا ہے، میم ساکن کے ساتھ میم یا با آئے تو غنہ ہوگا، ورنہ تو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں 8ویں نمبر پر تشدید والے حروف کی ادائیگی۔ ہمیں تشدید والے حروف کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ تشدید والا حرف اصل میں ڈبل حرف، 2 حروف ہوتے ہیں، ان کو ڈبل پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ابا یا امی یا ابو، اسی طریقے سے ہم تشدید والے حرف کو ڈبل پڑھیں گے، جیسے تا با زبر تب، با زبر با، تب با۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بھی حرف آئے اس پر تشدید ہو اس کو ڈبل پڑھیں گے۔ اگر یہ تشدید والا حرف ڈبل آ جائے تو کیسے پڑھیں گے؟ مثال کے طور پر یا زا زبر یز، زا کا زبر زک، یز زک، کاف کھڑا زبر کا، یز زک کا، اس طریقے سے ہم پڑھیں گے۔ تشدید والا حرف 1 ہو یا 2 ہو یا 3 ہو، سب کو ڈبل ڈبل پڑھتے چلے جائیں گے۔ مثال کے طور پر میں مثال دیا کرتا ہوں، جیسے ہم اپنی ناک بند کر کے پانی میں غوطہ لگاتے ہیں اور فوراً نکل جاتے ہیں، اس طریقے سے ہمیں اس حرف میں گھس کر اور اوپر واپس نکلنا ہے، جیسے یز زک کا، یز زک کا، اس طریقے سے ہمیں اس کے اندر ڈبکی اور غوطہ لگاتے ہوئے چلنا پڑے گا۔ تو یہ ہو گیا ہمارے تشدید کے حروف کی ادائیگی، اس کی پہچان ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم نے بتایا مزمل، بہت سے بچے ہم قرآن کریم سنتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو بہت سے بچوں کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں اس مثال کو پڑھو تو پڑھتے ہیں مزمل، مزمل پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ میم پر بھی تشدید ہے اور زا پر بھی تشدید ہے، تو دونوں میں ہمیں غوطہ اور ڈبکی لگانی ہے، دونوں میں تشدید ہے تو دونوں کو مشدد پڑھنا ہے، ڈبل پڑھنا ہے، تو ہمیں پڑھنا پڑے گا المزمل، المزمل، اس طریقے سے۔ 9ویں نمبر پر ہمیشہ پر اور موٹے پڑھے جانے والے حروف، یعنی جو حروف موٹے منہ بھر کے پڑھے جاتے ہیں وہ حروف ہمیشہ جو پڑھے جاتے ہیں، 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، غین، خا، یہ 6 حروف جو ہیں ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کو معلوم ہو گیا، کبھی بھی ان پر کچھ بھی آئے ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نیچے دیکھیں گے کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف، یہ کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف جو ہیں یہ 3 حروف ہیں، الف، اللہ کا لام اور را، الف، اللہ کا لام اور را۔ ابھی ہم یہاں پر آپ کو الف اور اللہ کے لام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ موٹا اور باریک کب پڑھا جائے گا۔ را تھوڑا سا تفصیل سے ہے، اس کے لیے الگ ایک ویڈیو بنائیں گے۔ الف کب موٹا پڑھا جائے گا؟ الف اگر ان 7 حرفوں کے ساتھ مل کر آئے، ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے 7 حرفوں کے ساتھ مل کر اگر الف آتا ہے تو وہ الف موٹا پڑھا جائے گا، جیسے صاد کے ساتھ الف آئے، صاد الف زبر صا، اور اگر سین کے ساتھ آ جائے تو سین الف زبر سا۔ کیوں؟ کیونکہ سین جو ہے ان 7 حرفوں میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تا کے ساتھ آ جائے، با کے بعد جو تا ہے تا، تو اس میں بھی موٹا نہیں پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان 7 حرفوں میں سے نہیں ہے۔ ان 7 حرفوں کے ساتھ اگر الف آتا ہے تو وہ الف موٹا پڑھا جائے گا اور باقی کے ساتھ باریک پڑھا جائے گا۔ الف کلیئر ہو گیا۔ دوسرا حرف اللہ، لفظ اللہ، لفظ اللہ کا جو یہ لام ہے اس کو ہم اللہ موٹا بھی پڑھتے ہیں اور باللہ باریک بھی پڑھتے ہیں۔ اس کا کیا قاعدہ ہے؟ اس اللہ سے پہلے اگر زبر والا حرف آ جائے، جیسے هو اللہ، قل هو اللہ، هو اللہ، رسول اللہ،
اگر اللہ سے پہلے والے لفظ اللہ سے پہلے جو حرف ہے اس پر اگر زبر یا پیش آ جاتا ہے تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں. جیسے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ کے اندر واو کے اوپر جو ہے الف زبر ہے، اس لیے اللہ کو موٹا پڑھا. اور اگر ہم پیش والے حرف کو دیکھیں تو رسول اللہ، رسول اللہ میں اللہ سے پہلے رسول کا جو لام ہے اس پر پیش ہے، اس لیے اللہ کو موٹا پڑھا. اسی طریقے سے اگر ہم باریک کی مثال دیکھیں تو بسم اللہ، بسم اللہ کے اندر اللہ سے پہلے بسمی کے میم پر زیر ہے، اس لیے اللہ کو باریک پڑھا. اسی طریقے سے اعوذ باللہ، اعوذ باللہ میں اللہ سے پہلے اعوذ بی کے با پر زیر ہے، اس لیے اللہ کو باریک پڑھا. تو الالف اور اللہ کے نام کلیئر ہو گیا. را باقی ہے، را کے بعد باقی بات بعد میں ہوگی. 11 نمبر پر حروف مدہ کی پہچان اور کھینچنے کی مقدار. حروف مدہ کن حروف کو کھینچا جاتا ہے کن کو نہیں. دیکھیے ہم نے شروع میں بھی بتایا جس حرف پر صرف زبر زیر پیش ہوتا ہے، جس حرف پر صرف زبر زیر پیش ہوتا ہے، اب زبر ایک ہو یا دو ہوں، پیش ایک ہو یا دو ہوں، وہ حروف نہیں کھینچتے ہیں. جس حرف کے ساتھ میں آپ الف کو دیکھیں گے وہ کھینچے گا، ٹھیک ہے. جس حرف کے ساتھ میں الف ہو، واو ہو، یا ہو، کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو، الف واو یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش اور مد، یہ حروف کھینچتے ہیں. اب آگے آئیے، اگر الف واو یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش اور مد ہو اور اس کے بعد میں حمزہ آ جائے تو یہ اس کے مقابلے میں زیادہ کھینچے گا. یہ حمزہ مد کے بعد میں اگر حمزہ آ جاتا ہے تو یہ اس کے مقابلے میں زیادہ کھینچے گا. اور اگر اس مد والے حرف کے بعد میں مد الف کے ساتھ ہو، واو کے ساتھ ہو، یا کے ساتھ ہو، کھڑے زبر کھڑی زیر الٹا پیش کسی کے بھی ساتھ مد ہو، اگر مد کے ساتھ میں حمزہ آ جائے تو یہ اس کے مقابلے میں زیادہ کھینچے گا. اور مد کے بعد میں اگر تشدید والا حرف آ جائے یا ساکن حرف آ جائے تو یہ بھی ان سے زیادہ کھینچیں گے، یہ اس سے بھی زیادہ کھینچیں گے. یعنی مد کے بعد میں تشدید والا یا ساکن حرف آ جائے تو یہ دونوں برابر کھینچیں گے، یعنی 5 الف کے برابر تک کھینچیں گے. اور یہ 2.5 سے 3 الف تک کھینچے گا اور یہ 1 الف کے برابر کھینچے گا. اچھا، مثال کے طور پر ہم نے یہ کہہ دیا کہ مد والے حرف کے بعد میں ساکن حرف آتا ہے تو یہ کھینچتا ہے. بعض مرتبہ ہم العالمین ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین کے اندر اگر ہم زبر والے حرف کو ملا کر آگے پڑھتے چلے جائیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو یہ نہیں کھینچنے کا. لیکن اگر ہم الگ الگ کر کے آیت کو پڑھیں گے تو ہم اس کو ساکن کرنا پڑے گا. الحمدللہ رب العالمین اس کو ہم تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے جب ہم اس پر وقف کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں الف واو یا اور کھڑے زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے بعد میں ہم نے کہا تھا ساکن حرف آ جائے، مد والے حرف کے بعد میں ساکن حرف آ جائے گا تو یہ جو ہے مد والا حرف بن جائے گا، یعنی یہ کھینچے گا. اس کو ہم کھینچیں گے. کیوں؟ کیونکہ مد والے حرف کے بعد میں ساکن والا حرف آتا ہے یا ساکن بنایا جاتا ہے مد والے حرف کے ساتھ. الف واو یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش یا مد والے حرف کے ساتھ میں ساکن حرف آئے یا ساکن اس طریقے سے بنایا جائے تو اس میں مد کرنا پڑے گا، مد ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ خا واو زبر خاؤ، یہ واو سے پہلے زبر والا حرف ہے. واو سے پہلے الف سے پہلے زبر، الف سے واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر ہوتا ہے تو وہ تو کھینچتے ہیں. لیکن یہ دو حروف لین کہلاتے ہیں. اگر ان واو اور یا سے پہلے زبر والا حرف ہوتا ہے تو یہ لین کہلاتے ہیں. جیسے خوف اور قریش، ان پر اگر ہمیں وقف کرنا ہے تو یہ بھی ساکن ہو جائیں گے. جیسے خوف جب یہ ساکن ہو جائیں گے تو یہ کھینچیں گے. قریشن کی جگہ ہم قریش پڑھیں گے قریش تو یہ کھینچیں گے. جیسے لإیلاف قریش ایلافہم، اگر ہم نے اس پر رکے نہیں اور آگے پڑھ دیا تو قریشن کھینچا نہیں. لیکن اگر ہم اس کو ساکن بنا دیں گے قریش پڑھیں گے تو یہ ساکن ہو جائے گا. وہی قاعدہ ہو جائے گا کہ یہ الف واو یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش اور مد کے بعد میں اگر ساکن حرف ہو یا ساکن بنا دیا جائے، جیسے ہم اس کو مجبوراً ساکن بناتے ہیں رکنے کے لیے، تو ساکن پہلے سے ہو یا ساکن بنایا جائے تو وہ لین کے بعد ہو یا حروف مدہ کے بعد ہو تو اس میں وقف کرتے ہوئے اس میں تھوڑا سا مد کریں گے. 12 نمبر پر وقف کرنے کا طریقہ. اب بعض مرتبہ بچے جو ہمارے قرآن کریم پڑھتے ہیں یا سپارہ پڑھتے ہیں اس کو پڑھتے وقت اس طریقے سے پڑھتے ہیں. ہم نے یہاں پر لکھا واحدتن. بچے اس کو پڑھتے میں اگر اس پر رکتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ واحدتا یا واحدت. لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ہمیں اس کو پڑھنا پڑے گا واحدتن کو واحدہ. قاعدہ یاد رکھیں کہ گول تا یا گول ہا پر اگر رکنا ہو،
گول تا یا گول ہا پر اگر رکنا ہو تو اس کو ہا ساکن بنا دو. جیسے واحدتن ہے تو اس کو ہمیں ہا ساکن بنا دیں گے اور واحدہ پڑھیں گے. واحدتن کی جگہ واحدہ. اور بالآخرتی اس پر اگر بچے رکتے ہیں تو پڑھتے ہیں بالآخرت, اس طریقے سے پڑھتے ہیں بالآخرتی یا بالآخرت. لیکن ہم نے کہا کہ گول تا ہو یا گول ہا ہو اس پر اگر رکیں گے تو اس کو ہا ساکن بنا دیں گے اور پڑھیں گے بالآخرہ. رسولی ہی پر بھی رکیں گے تو اس پر پڑھیں گے رسولی تلا. اور اس کے بعد میں یہ تو ہو گیا گول تا یا گول ہا پر رکنا ہو تو اس کو ہا ساکن بنا دو. اسی طریقے سے اگر الف واو یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش والا حرف ہے اور اس پر رکنا ہے, یاد رکھیں الف واو یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش والا حرف ہے اور اس پر رکنا ہے تو وہ جیسا ہوگا ویسے ہی پڑھا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر تلاہا, اس پر رکیں گے تو جیسا ہے ویسے ہی پڑھا جائے گا. قالو تلوو تجری کبیرہ, ہاں یہاں تک ہو گیا. یہ الف واو یا کھڑا زبر کھڑی زیر پیش والا اور الٹا پیش والے حرف پر جیسا ہو ویسا پڑھو. ہو گیا دونوں قاعدے کلیئر. تیسرا قاعدہ, دو زبر والے حرف پر اگر رکنا ہو, دو زبر والے حرف پر اگر رکنا ہو تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھو. جیسے کبیرن ہے, کبیرن پر اگر ہمیں رکنا ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے را الف زبر را پڑھا جاتا ہے, کبیرہ کی طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ کبیرن کو ہم کبیرہ بنا دیں گے. ہدن ہے, اس پر اگر رکیں گے تو کہیں گے ہدا. یہ ہو گیا. دو زبر والے حرف پر رکنا ہو تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھو. اگر زبر زیر پیش اور دو زیر دو پیش, زبر زیر پیش اور دو زیر دو پیش پر, دو زبر والی بات نمٹ گئی. زبر زیر پیش, دو زیر اور دو پیش پر اگر رکنا ہو تو اس حرف کو ساکن بنا دو. جیسے صبرا پر اگر ہمیں رکنا ہے تو اس کو ہم ساکن بنا دیں گے, کریں گے صبر. کافرین پر اگر ہمیں رکنا ہے تو اس کو ساکن بنا دیں گے, کہیں گے کافر. احدن پر اگر رکنا ہے تو اس حرف کو ساکن کر دیں گے, کہیں گے احد. اور اظلما پر اگر ہمیں رکنا ہے تو اس کو ساکن کرتے ہوئے کہیں گے اظلم. معلوم یہ ہوا کہ زبر زیر پیش والے حرف پر یا دو زیر دو پیش والے حرف پر اگر رکنا ہے تو اس کو ساکن بنا دیں گے. اسی طریقے سے دو تشدید والے حرف پر رکنا ہو, تشدید والے حرف پر دو زیر دو پیش دو زبر کچھ بھی ہو سکتے ہیں. تشدید والے حرف پر رکنا ہو تو وہ ساکن تو ہوگا لیکن اس پر رکتے ہوئے دو حرفوں کی دیر لگا کر رکیں گے. کیسے؟ فتلن پر اگر ہمیں وقف کرنا ہے, رکنا ہے تو وہاں کہیں گے فتل. اس طریقے سے دو حرفوں کی دیر لگا کر زبان کو اتنی دیر روکے رکھیں گے جتنی دیر میں ایک حرف ادا ہوتا ہے. فتل وتب, اسی طریقے سے الحر, اسی طریقے سے لہن, اس طریقے سے رکیں گے. یہاں پر کلیئر ہو گیا. اب یہاں دیکھیں خالی حروف جن پر زبر زیر پیش نہیں ہوتے, وہ خالی حروف جن پر زبر زیر پیش نہیں ہوتے وہ لکھنے میں تو آتے ہیں مگر لکھنے میں تو آتے ہیں پڑھے نہیں جاتے ہیں. جیسے قالو کے اندر دیکھیں گے واو کے ساتھ میں ایک الف ہے, یہ لکھنے میں تو آ رہا ہے لیکن یہ پڑھا نہیں جاتا ہے, قالو پڑھا جاتا ہے. اسی طریقے سے اسرن کے اندر جو الف ہے وہ جب ہم رکیں گے تو رکیں گے یا نہ رکیں تو یہاں پر یہ الف جو ہے پڑھا نہیں جاتا ہے, اسرا پڑھا جاتا ہے. رکیں گے تو اسرن, یہ اسرا پڑھا جائے گا, یعنی یہ الف جو ہے پڑھا نہیں جاتا ہے. اسی طریقے سے فدعو میں اگر ہم فدعو پڑھیں گے تو یہ الف پڑھا جائے گا, فا کے ساتھ دال کو ملا دیں گے فدعو. اسی طریقے سے لشیئن, لشیئن شین کے ساتھ یا کو ملائیں گے, یہ الف پڑھا نہیں جانے کا. یعنی وہ الف جن پر زبر زیر پیش نہیں ہوتا ہے وہ لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے. تو آپ کو صلاتن کے اندر وہ حروف, الف نہیں وہ حروف, کوئی بھی حروف ہو جس پر زبر زیر پیش نہ ہو وہ اگر خالی ہے تو وہ پڑھا نہیں جائے گا, لکھنے میں تو آئے گا پڑھا نہیں جائے گا. جیسے صلاتن کے اندر دیکھیے واو لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے. اسی طریقے سے میعتن, یہ حمزہ ہے, میعتن کے اندر آپ دیکھیں گے میم زیر می حمزہ زبر آ, یہ الف نہیں پڑھا گیا, میعتن پڑھا, میعتا پڑھا گیا. اسی طریقے سے خالی حروف جو ہوتے ہیں جیسے والظاہر کے اندر واو کے ساتھ زوئے کو ملایا, الف لام نہیں پڑھے گئے. لقل الذین کے اندر قاف کے ساتھ سیدھا لام کو ملایا, دونوں الف اور واو نہیں پڑھے گئے. اسی طریقے سے علی موسیٰ ہدا فی الکتاب نبلوا, ان کے اندر جن پر زبر زیر پیش ہیں وہ تو پڑھے جا رہے ہیں لیکن جن کے جو خالی ہیں وہ نہیں پڑھے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ زبر والے حروف, زبر والے حرف, زبر والے حرف کے بعد خالی یا, یہ یا ہے, اگر زبر والے حرف کے بعد میں خالی یا آتی ہے تو وہ وقف کرتے ہوئے
زبر والے حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں. زبر والے حرف کے بعد میں اگر خالی یا لکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے کھینچ کے پڑھتے ہیں. ابھی ہمارے پاس مثال آئی تھی, ہم زبر والا حرف لیتے ہیں, جیسے الا, یہاں پر ہم نے لے لیا الا. الا کے اندر عین کے بعد عین زبر آ, لام زبر لا, اس کے بعد میں یہ خالی یا ہے, تو یہاں پر یہ جو یا ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. ہم نے یہ بتایا زبر والے حرف کے بعد میں خالی یا آتی ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. یہ ہوا آپ کا ٹوٹل 26 دن کا سبق جو آپ کو ایک ویڈیو کے اندر سمجھا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.